ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اور جو ہے ٹیٹی اس کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے، وہ تھپڑ مار دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی ماں اس ٹیٹی کو کہتی ہے کہ تمہیں ذرا بھی لحاظ نہیں ہے، جوان بیٹے پر تم نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ٹیٹی اس کو وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کیوں کی ہے، مجھے جو ہے معصومہ اس نے مجھے اسپیشل فیل کرایا ہے، اور لیکن ساتھ میں کہتا ہے کہ تمہارا بھی جو ہے مقام میری زندگی میں وہی پہلے والا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ ریحام کہتی ہے بس ٹھیک ہے، رہنے دو، اس بات کو جانے دو، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ ادھر موسیٰ جو ہے سخت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا سے میں نے کہا تھا کہ یا تو وہ رہے گی یا میں، اب میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا۔ وہ شدید غصے میں ہوتا ہے تو میڈ آتی ہے تو ان کو بتاتی، کہتی ٹیٹی کو اور ریحام کو بتاتی کہ موسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر کمرے میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے، بہت زیادہ غصے میں ہے۔ تو یہ دونوں بھاگے بھاگے آتے ہیں کمرے میں اور موسیٰ کو کہتے ہیں کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو، تم کوئی بچے ہو چھوٹے سے۔ تو موسیٰ کہتا ہے اپنے باپ کو کہ میں تو اپنا وعدہ نہیں بھولا، لگتا ہے آپ نے میری بات کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیا اور میری بات کو بہت ہلکا لیا ہے، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اور میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا۔ اور یہ کہہ کے وہ جو ہے گھر سے نکل جاتا ہے باہر اور گاڑی لے کے نکلتا ہے، بہت تیز چلا رہا ہوتا ہے گاڑی۔ ادھر جو ہے زہیب اپنی اماں آتی ہے، اس کی اماں آتی ہے تو کہتی یہ کیا کر رہے ہو، کہتا یہ بل وغیرہ ہیں تو یہ میں معصومہ کو دینے تھے، تو کہتی جلدی سے دے دینے تھے اس کو، یہ نہ ہو کوئی بات کا بتنگڑ بنا کے بیٹھ جو تمہارے اوپر الزام لگا دے۔ کہتا معصومہ ایسی نہیں ہے، تو اس کی اماں کہتی تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں لگا معصومہ کیسی ہے، ہر جگہ اس کی بدنامی ہوگی اور تم ابھی بھی اس کے گن گا رہے ہو۔ ادھر جو ہے موسیٰ اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح برتھ ڈے تھی اور کس طرح اس کے بابا اتنا محبت کرتے تھے اس کے ساتھ، کہتے تھے کہ ریحام جو ہے اس کی مما میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن کہتا ہے کہ موسیٰ کے آنے کے بعد جو ہے موسیٰ ہی میرا سارا کچھ ہے اور اسی سے میں محبت کرتا ہوں اور ریحام کی جگہ کم ہو گئی ہے۔ تو ان باتوں کو وہ سوچتا ہے اور پھر اسے دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح میرا باپ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، دوسری عورت کو لے کے آ سکتا ہے، اور ہمارے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ ادھر جو ہے مومل اس کو کال کرتی ہے لیکن یہ کال نہیں اٹینڈ کرتا، مومل کی کال نہیں اٹینڈ کر رہا ہوتا، تو مومل کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ جو ہے اس کی ٹیٹی جو ہے اس کو کال کر رہا ہوتا ہے موسیٰ کو، وہ کال نہیں اٹھاتا، تو ریحام کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تو کہتا ہے مجھے تم کیوں الزام دے رہی ہو، تم نے ہی تو سارا کچھ کیا ہے، اس کو بتایا ہے سارا کچھ، تم نہ اس کو بتاتی، پردہ رہنے دیتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا۔ تو خیر ریحام بھی بار بار کال کر رہی ہوتی ہے، کال نہیں اٹینڈ کرتا، یہ میسیج کرتی ہے واٹس ایپ پہ کہ میرے جو ہے تم واپس آ جاؤ بیٹے میرے، اور کیونکہ میرا شوہر تو مجھ سے چھن گیا، اب میں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھی مجھ سے چھن جائے، اور تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے، اپنی جان نہیں لو گے۔ تو اچانک سے اس کی کاٹ کے آگے کوئی آدمی آتا ہے تو اس کی ٹکر ہو جاتی ہے، تو فون بند ہو جاتا ہے اور ریحام بہت زیادہ پریشان ہوتی، ڈر جاتی ہے کہ موسیٰ کو کچھ ہو گیا ہے، وہ اس کو بتاتی ہے ٹیٹی کو، تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کو کال کرتا ہے ٹیٹی کہ ریحام جو ہے بے ہوش ہو گئی ہے اور آ کے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں، تو ڈاکٹر آ جاتا ہے گھر پہ، اس کو ڈرپ وغیرہ لگاتے ہیں۔ ادھر جو ہے ٹیٹی بھی کال کر رہا ہوتا ہے موسیٰ کو، لیکن موسیٰ کال اٹینڈ نہیں کرتا، اور موسیٰ کو بھی کچھ چوٹیں آئی ہوتی ہیں تھوڑی، تو بار بار فون بج رہے ہوتے ہیں اور میسیج کرتا ہے اس کا باپ جو ہے، تو موسیٰ جو ہے اس کا میسیج سن لیتا ہے اور پھر رات گئے واپس آتا ہے موسیٰ، تو کافی دیر کے بعد جو ہے اس کو ہوش آتا ہے اس ریحام کو۔ ادھر مومل اس کو کہہ رہی ہوتی ہے ٹیٹی کو کہ میری بات کروائیں موسیٰ سے، آنٹی سے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کروا دیتا ہوں بات۔ تو ادھر موسیٰ واپس آتا ہے، ریحام کو ہوش آتا ہے جب، تو کافی زیادہ فکر مند ہوتی ہے اور کہتی تھی تمہارے چوٹیں کیسے لگی ہیں، تم نے کیا حرکت کی ہے، تمہیں نہیں پتہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گی۔ تو اس کے بعد یہ کہ وہ اس سے وعدہ لیتی ہے کہ تم وعدہ کرو تم کبھی بھی کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گے اور مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے کبھی بھی۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن آپ بابا کو آپ نے نہیں اس بات کا بتانا، بابا کو ہمیشہ میں یہی کہوں گا کہ جو ہے پرائرٹی آپ نے اپنی دوسری بیوی کو دی ہے، تو ان کو میں بلیک میل ہی کروں گا کہ میں اپنی جان لے لوں گا اور ایسے کہ بدلہ لوں گا اور یہ چیزیں۔ تو ریحام کہتی ٹھیک ہے میں ان کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، تو وہ اس سے وعدہ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ادھر ٹیٹی
وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے نیکسٹ مارننگ، تو ادھر ریحام کہتی ہے کہ تم موسیٰ کی شادی آ رہی ہے، تو کوئی مومل یہی پوچھ رہی تھی انتظامات وغیرہ کیا کرنے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، تو کہتا ہے تم سارا کچھ ڈیسائیڈ کر لو اور مجھے بتا دینا۔ تو ریحام کہتی واہ بھئی واہ، اب اتنی سی صرف ہمارے میں جو ہے بات چیت ہوگی کہ میں سارا کچھ کر کرا کے تو تمہیں بتا دیا کروں۔ تو بڑا ہی وہ نا اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے 100 ضروری کام ہوتے ہیں، تم سارا کچھ خود ڈیسائیڈ کر لو، ویسے بھی تم نے ہی سارا کچھ کرنا ہے فائنل، جو تم کو ہوگی جیسے تمہاری مرضی ہوگی تو سارا کچھ اس کے مطابق ہو جائے گا، سارے ارینجمنٹ وغیرہ شادی کے سارے ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی ٹینشن بات نہیں ہے، بس مجھے انفارم کر دینا۔ تو باقی ادھر جو ہے ٹی اس کے معصومہ کے گھر آ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر اماں کہتی وہ نہیں آئے گا، تو معصومہ کہتی وہ آئے گا، تو آپ دروازہ کھولیں، بس ابھی بیل ہونے والی ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ ٹی ٹی آ جاتا ہے، اور معصومہ کہتی دیکھ لے اماں، میں نے کہا تھا نا کہ ٹی ٹی آئے گا، تو وہ آ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے کہتی ہے کہ میں تو آپ سے نہیں ملنا چاہ رہی تھی، اور کہہ رہی ہے کہ میں تو آپ سے ڈائیورس لینا چاہ رہی ہوں۔ کہتا ہے میں تو تمہیں لینے آیا ہوں کہ گھر چلو، تم یہاں اتنے دن ہو گئے بیٹھی ہیں۔ کہتی نہیں مجھے تو ڈائیورس چاہیے، اور ویسے بھی اس کو کہتی سر آپ تو آسمان والے لوگ ہیں اور ہم تو زمین پر رہنے والے کیڑے مکوڑے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ہمارا چند دن کا ساتھ تھا، اور کیونکہ دنیا والوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہمارے بارے میں، اسی لیے اتنی انسلٹ کر کے گئے ہیں لوگ ہماری، اور مجھے اس طرح بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں میں نے شادی نہیں کی ہے، کوئی جرم کر لیا ہے، اور ان باتوں کو اب میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، تو آپ یہاں سے چلے جائیں اور مجھے ڈائیورس دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ٹی ٹی سنتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت تم غصے میں ہو، تو اس کی اماں بھی کہتی ہاں یہ غصے میں، آپ اس کی بات کو برا نہ منائیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی تو میں چلا جاتا ہوں، تو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس معاملے پہ بات کریں گے، تو ابھی یہ ٹینشن میں ہے تو اس وجہ سے ابھی میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کی اماں آتی، کہتی یہ تم نے کیا کہا ہے، تمہیں نہیں پتہ بڑے لوگوں کے کیا نخرے ہوتے ہیں، اور تم خواہ خواہ اپنے نخرے دکھانے بیٹھی ہوئی ہو ان کو۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، اور نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر۔